بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فیونا کے پیچھے پیچھے اس محرابی دروازے سے گزرنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو عقب میں صرف ایک سیاہ دیوار تھی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہم ایک طویل راہداری میں کھڑے تھے۔ اس قسم کی راہداری کسی بھی عمارت میں ہو سکتی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ یہ ایک انتہائی سادہ سی راہداری تھی۔ اس میں کہیں کوئی کھڑکی، دروازہ، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے دیوار، چھت، فرش، ہر چیز کا رنگ سیاہ سٹیل سے مشابہ تھا۔ وہ بس سیاہ سٹیل ہی کی ایک چوکور سرنگ معلوم ہو رہی تھی۔ فیونا دائیں طرف مڑی اور چند قدم چل کر رک گئی۔ اس کا منہ ایک دیوار کی طرف تھا۔ وہ یقیناً کسی نشان وغیرہ کے بغیر بھی تعین کر سکتی تھی کہ یہاں اسے کہاں رکنا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ریموٹ استعمال کیا اور سیاہ سٹیل کی سی سپاٹ دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ عجیب امرت دارہ قسم کا ریموٹ کنٹرول تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں سوال ابھرا تھا کہ کیا میں فیونا سے ریموٹ چھین کر وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ یہ ایک بے فائدہ بلکہ نقصان دہ حرکت ہوگی۔ میرا اندازہ تھا کہ ریموٹ کنٹرول کے فنکشن میں انگلیوں کے نشانات کا بھی دخل تھا۔ عین ممکن تھا کہ میری انگلی کے لمس سے وہ کام نہ کرتا۔ اس سے پہلے مجھے ریڈ ڈاٹ کے جس ٹھکانے پر لے جایا گیا تھا، وہاں میں نے لیونا کو محض ہاتھ کے لمس سے ایک دروازہ کھولتے دیکھ کر بعد میں خود اسی طرح کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے ناکامی ہوئی تھی۔ اگر میں فیونا کو بے ہوش کر کے اس کی انگلی کے لمس سے ریموٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا، تب بھی کسی فائدے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ ریموٹ نہایت مختصر تھا اور اس پر چند ہی چمکیلے سے خانے تھے، اور معلوم یہی ہوتا تھا کہ ایک ایک خانے کے کئی فنکشن تھے۔ صرف انہیں مختلف انداز میں کبھی ایک بار، کبھی دو بار اور کبھی 3 بار چھونے سے فنکشن میں فرق پڑ جاتا تھا۔ تمام چمکیلے خانے ایک جیسے تھے اور فیونا اتنی پھرتی و مشاقی سے ریموٹ کنٹرول کو استعمال کرتی تھی کہ مجھے ابھی تک ایک خانے کے بارے میں بھی یقینی طور پر اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس سے کیا کام لیا جا سکتا تھا۔ میں خواہ فیونا کو بے ہوش کر کے اسی کے ہاتھ سے ریموٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتا، تب بھی عین ممکن تھا کہ کوئی دروازہ کھلنے کی بجائے چھت کا کوئی بھاری بھرکم ٹکڑا میرے سر پر آن گرتا، یا ان آہنی سے در و دیوار کے پیچھے عقب میں کوئی ہیٹنگ سسٹم آن ہو جاتا، اور میں یہاں سے آزاد ہونے کی بجائے کسی سرنگ نما راستے پر کسی چرگے کی طرح فرائی ہو کر رہ جاتا، یا سالم بکرے کی طرح روسٹ ہو جاتا۔ میری ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ ابھی تو اس جگہ کا سر پیر ہی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے صحیح طور پر یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں مجھے پہلے لے جایا گیا تھا، یا یہ کوئی دوسرا ٹھکانہ تھا۔ میں اس پہلے والی جگہ کو بھی مکمل طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ اسی کا کوئی اور حصہ بھی ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں نے بھی یقیناً ہر پہلو پر اچھی طرح غور کر رکھا تھا، تبھی یوں اطمینان سے ایک نرم و نازک لڑکی کو ریموٹ کنٹرول سمیت اپنے سرکش قیدی کے پاس تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ سیاہ آہنی سی دیوار میں نمودار ہونے والے دروازے سے ہم جس کمرے میں داخل ہوئے، وہ گویا مکمل طور پر اس دیوار کی ضد تھی۔ یہاں کی دیواریں، فرنیچر، ہر چیز سفید تھی اور کسی بہت ہی خاص قسم کے پلاسٹک کی بنی معلوم ہوتی تھی۔ اس میں ایک لمبی سی ڈائننگ ٹیبل پڑی تھی، جس کے گرد کافی مقدار میں سادہ سی کرسیاں موجود تھیں۔ وہ ڈائننگ روم ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر کسی اسپتال کا سا تاثر ملتا تھا، شاید اس کے بے داغ سفیدی کی وجہ سے، حالانکہ ہمارے اسپتالوں میں بے داغ سفیدی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک روایت تو چلی آ رہی ہے، سفید چیزوں کو دیکھ کر اسپتال کا خیال آتا ہے۔ غنیمت تھا کہ وہاں اسپتال جیسی دواؤں کی بو نہیں تھی، بلکہ ایک خوشگوار سی مہک ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کشادہ کمرے میں ایک طرف باقاعدہ پینٹری بھی بنی ہوئی تھی، جس کی محرابی سی کھڑکی کے عقب میں ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ بھی سفید فام تھا، اور میں اور فیونا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تو وہ پینٹری سے نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید ٹرے تھی، جس میں 2 سفید ہی گلاس تھے۔ اس نے ٹرے ہمارے سامنے لا رکھی۔ اس کا انداز ویٹروں والا تھا، مگر حلیے سے وہ کوئی ڈاکٹر قسم کی چیز معلوم ہوتا تھا۔ اس کا لباس، جوتے، سب کچھ سفید تھے۔ سر بھی سفید ٹوپی سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن وہ
اس قسم کی ٹوپی نہیں تھی جیسی خانسامہ پہنتے ہیں، بلکہ وہ کسی حد تک فوجی ہیلمٹ سے مشابہ تھی۔ اس شخص کا چہرہ مردوں کی طرح سپاٹ تھا اور وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ گلاسوں میں جو سیال اور شفاف چیز تھی وہ بظاہر تو پانی ہی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی لیکن میں گلاس اٹھاتے اٹھاتے رک گیا۔ فیونا نے گلاس اٹھا کر چند گھونٹ بھر لیے، پھر میری ہچکچاہٹ دیکھ کر بولی، پینا چاہو تو پی لو، یہ سادہ پانی ہی ہے، فرق صرف یہ ہے اس میں کتے بلیوں کا جوس شامل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ تمہارے بیشتر شہروں میں جن ذخیروں سے پانی آتا ہے ان میں کتے بلیاں اور پرندے تک مرے پڑے ہوتے ہیں۔ جس راستے میں کہیں گٹر کی لائنیں پانی کی لائنوں سے میل جول بڑھا سکتی ہیں اور اپنے اپنے اثاثے ایک دوسرے کو منتقل کر دیتی ہیں، یہ پانی اس قسم کی خصوصیات سے پاک ہے، یعنی صاف ستھرا، پاکیزہ اور ہر علائش سے پاک ہے۔ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ تو پھر یہ مجھے کہاں ہضم ہوگا؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ ایک بار پھر اس کی مترنم ہنسی ابھری۔ تم بہت دلچسپ آدمی ہو افضل چودھری، یہ جاننا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں میرا نام معلوم ہے۔ میں نے کہا، مجھے تمہارا نام اور تمہارے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتائی گئی تھیں۔ وہ بولی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہوگا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، ایسا کرو تم میرے ساتھ باغ چلو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے ساتھ تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اس نے بے اختیار قہقہہ لگایا، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر گویا ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میری زندگی کو تو چھوڑو، پہلے اپنی زندگی اچھی گزارنے کی فکر کرو۔ اب مذاق چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ تم مینیو کی بات کر رہے تھے، یہ بتا دو یہاں کھانے زیادہ شاندار پرتکلف یا چٹپٹے نہیں ملتے، سیدھی سادی سی چند چیزیں ملتی ہیں۔ یہاں کھانے کا مقصد صرف جسم کی ضروریات پوری کرنا ہوتا ہے۔ اگر چاہو تو غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمہیں صرف 2-4 کیپسول بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، میں نے سختی سے کہا، میں کھانے کی جگہ کیپسول ہرگز نہیں کھا سکتا، مجھے یہی محسوس ہوگا میں نے کھانا نہیں دوائی کھائی ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے لیے کوئی سیدھی سادی چیز ہی منگوا لو، لیکن وہ کم از کم خوراک تو محسوس ہو۔ اس نے ویٹر نما اس شخص کو کچھ چیزیں لانے کا حکم دیا اور وہ خاموشی سے لوٹ گیا۔ چند لمحے بعد ہی وہ ایک ٹرے لیے لوٹ آیا جس میں شفاف پلاسٹک کے چند ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ وہ دراصل نہایت نفیس قسم کے کنٹینرز تھے جن میں مختلف قسم کے مگر نہایت سادہ سی کچھ سینڈوچ نما چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ فیونا نے وہ شفاف پلاسٹک کے ڈبے کھولے اور انہیں غذا کی طرح چرمر کر کے ٹرے میں ڈال دیا۔ میں نے 2-3 سینڈوچ کھا لیے۔ میرا خیال تھا کہ ان سے میری داڑھ بھی گرم نہیں ہوگی، لیکن طبیعت سیر ہو گئی۔ ذائقہ بھی اچھا خاصا ہی تھا۔ فیونا نے صرف ایک پیسٹری نما چیز کھائی۔ میں نے چوتھی سینڈوچ نما چیز کی طرف متذبذب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس سے اچھی تو وہ جگہ تھی جہاں مجھے اس سے پہلے لے جایا گیا تھا۔ وہاں ہر طرح کے کھانے موجود تھے، جو میں نے پسند کیا وہی پیش کیا گیا۔ تمہارے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا ہوگا، ورنہ ہمارے ہاں کھانوں وغیرہ کے لیے اتنا اہتمام اور ایسے جمیلے بازی نہیں کی جاتی جس کا تمہاری سوسائٹی میں رواج ہے۔ تم تو اس طرح بات کر رہی ہو جیسے یہ کوئی الگ ہی دنیا ہے۔ ہاں، ایک طرح سے یہ چھوٹی سی الگ تھلگ دنیا ہی ہے، کیونکہ یہاں کی ہر چیز تمہاری دنیا سے مختلف ہے۔ وہ بولی۔ اچانک ڈائننگ روم کا دروازہ کھلا، میرا رخ دروازے ہی کی طرف تھا۔ میں نے اگر بر وقت اپنے آپ کو نہ روکا ہوتا تو شاید میں حیرت سے اچھل پڑتا، کیونکہ دروازے سے اندر آنے والا بلیک برڈ تھا، وہی بلیک برڈ جسے رحیلہ موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی کھوپڑی میں ایک تیز دھار چاپ پر آدھے چہرے تک پیوست دیکھا تھا۔ اس کی لاش پولیس کے توسط سے ایک ایجنسی نے اپنی تحویل میں لے لی تھی اور کسی لیبارٹری کو بھجوائی گئی تھی، مگر وہ چمپینزی اپنے اسی مخصوص انداز میں اس وقت سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے ایک اور شخصیت اندر آئی۔ وہ اینن تھا، دوبارہ مرد کی جون میں آ چکا تھا، بہت عمدہ قسم کے سوٹ میں تھا، بال بھی نہایت سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی اتنے معززانہ حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ چہرے پر بھی بے پناہ متانت اور بردباری طاری تھی۔ وہ بدبخت بلیک برڈ بھی پینٹ شرٹ اور ٹائی میں تھا، ہاتھ جیبوں میں ڈالے ہوئے تھا اور پورا دانشور نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جبکہ اینن کھڑا ہی رہا اور اداس سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھونس لیا جو کچھ ٹھونسنا تھا۔ میں نے منہ بنا کر کہا، ٹھونسنے کے لیے یہاں رکھا ہی کیا تھا؟
عجیب خلائی قسم کا کھانا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے تمہارے سوئم میں شرکت کرنے چاند پر آیا ہوا ہوں۔ میرے سوئم میں شرکت کرنے کی تو شاید تمہیں حسرت ہی رہ جائے، البتہ چاند پر تم جب چاہو ہم تمہیں بھجوا سکتے ہیں، اینن نے بے نیازی سے جواب دیا۔ پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فیونا سے مخاطب ہوا، یہ بڑی ہی پیٹو آدمی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس کا پیٹ ابھی تک پیٹ ہی ہے، توند نہیں بنا۔ کسی نے تمہیں غلط اطلاع فراہم کی ہے، میں تو کئی دن کھانے کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اونٹ کی طرح ذخیرہ کر لیتے ہوگے۔ خیر، اس وقت میں تم سے شکمی معاملات پر تبادلہ خیال کرنے نہیں آیا، تمہیں ذرا زحمت کرنا ہوگی، میرے ساتھ آؤ۔ اینن بولا، اب کیا ڈرامہ دکھانا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اینن کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر آئے۔ اتنے سنجیدہ معاملات کو تم ڈرامہ بازی کا نام دیتے ہو، تمہیں کب عقل آئے گی؟ تم لوگوں سے اگر اس طرح واسطہ پڑتا رہا تو مجھے لگتا ہے میری تو بچی کھچی عقل بھی رخصت ہو جائے گی، میں نے غمناک لہجے میں کہا۔ پھر بلیک برڈ کی طرف اشارہ کیا، کیا یہ خبیث تو جہنم رسید ہو چکا تھا، دوبارہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کوئی جڑواں بائی قسم کی چیز ہے؟ بلیک برڈ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر خوش غمگین سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شاید تو بھی سمجھتا تھا اور لفظ خبیث پر برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر اس نے اجازت طلب سی نظروں سے اینن کی طرف دیکھا، گویا بے زبان خاموشی کہہ رہا ہو، اگر تم برا نہ مناؤ تو میں اس بدتمیز کو سبق سکھا دوں۔ لیکن اینن اس کی طرف توجہ دیے بغیر بولا، بھائی تو نہیں، لیکن جڑواں قسم کی چیز سمجھ لو۔ وہ بلیک برڈ 1 تھا، یہ بلیک برڈ 2 ہے۔ یہ مخلوق ہمارے پاس تسلی بخش تعداد میں موجود ہے، یہ تم سے ختم نہیں ہوگی۔ ایک کو مارو گے دوسرا آ جائے گا، دوسرے کو مارو گے تیسرا آ جائے گا، یوں سمجھ لو یہ تو ہماری ایک پروڈکٹ ہے، ہمارے ایک کامیاب تجربے کا نتیجہ ہے جس کی تفصیل میں تمہیں فی الحال نہیں بتا سکتا۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتا، میں نے منہ بنا کر کہا، صرف اتنا بتا دو کہ تم بھی کوئی پروڈکٹ تو نہیں ہو، کسی کامیاب تجربے کا نتیجہ تو نہیں ہو۔ تم بھی اگر کسی دن کسی طرح جہنم رسید ہوگے تو اسی طرح تمہارا کوئی دوسرا ہم شکل اپنی نحوست سمیت سامنے تو نہیں آ جائے گا۔ بڑی دلی تکلیف بول رہی ہے تمہارے لہجے میں، اس نے گویا میری اندرونی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ پھر اس نے سنجیدگی سے میرے سوال کا جواب دیا، بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں، اپنی مثال آپ، میرا کوئی ثانی، کوئی ہم شکل شاید پوری دنیا میں بھی موجود نہ ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا فخر جھلک آیا۔ اینن ایک نہایت منفرد شخصیت کا نام ہے ایفی پیارے، میں ریڈ ڈاٹ کا ایک قیمتی اثاثہ ہوں، میرا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم تو اکیلے ہی جس دن پیدا ہوئے ہوگے اس دن اس دھرتی نے سوگ منایا ہوگا، تم جیسے ایک دو اگر اور پیدا ہو جاتے تو دنیا میں ماتم برپا ہو جاتا۔ میں نے کہا، اس سے باتیں کرتے وقت میرا ذہن مسلسل اس سوال میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس امکان پر بھی غور کیا کہ اگر میں ان تینوں کو بھی ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا مجھے حقیقتاً کوئی فائدہ ہوگا؟ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اس میں بھی کوئی خاص فائدے نہیں۔ یہاں کا ہر گوشہ اپنی جگہ ایک قید خانہ تھا، میں دیواروں سے سر ٹکرا کر مر سکتا تھا لیکن میکنزم سے واقفیت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتا تھا اور ایک دروازے کو بھی جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ اگر میں ان میں سے دو کو ہلاک کر کے کسی ایک کو مجبور بھی کرتا کہ وہ مجھے باہر لے چلے اور اسے یرغمال بنا لیتا، تب بھی وہ کوئی گڑبڑ کر سکتا تھا، مجھے باہر لے جانے کے بجائے کسی اور سنگین مصیبت میں پھنسوا سکتا تھا، بلکہ زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ جان دے دے گا لیکن میرے اشاروں پر نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ اینن اور بلیک برڈ کو خالی ہاتھوں سے ہلاک کرنا بھی شاید اتنا آسان کام ثابت نہ ہوتا جتنا بظاہر نظر آ رہا تھا۔ دونوں لوہے کے چنے تھے، حتیٰ کہ وہ نرم و نازک اور پری نما شخصیت فیونا بھی ترن والا معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تو صرف ریموٹ کنٹرول تھا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کے ڈھیلے ڈالے لبادے میں کچھ اور شعبدے پنہاں رہے ہوں۔ میں اسی فیصلے پر پہنچا کہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ مصیبت میں ڈالنا مناسب نہیں تھا۔ جب تک وہ مجھ پر کوئی سختی یا جسمانی تشدد نہیں کر رہے تھے تب تک مجھے بھی پرسکون ہی رہنا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے تھا کہ اس بار وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ فیونا اس دوران بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اینن اپنی ٹائی درست کرتے ہوئے بولا، چودھری ڈیئر، تمہارے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے، تم نہ تو اپنی قدر سے واقف ہو اور نہ ہی میری قدر سے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم جیسے اور مجھ جیسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں،
مجھے تو تم عام سا انسان ہی رہنے دو، میں اسی میں خوش ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر اٹھو اے عام سے انسان، میں تمہیں کچھ خاص انسانوں سے ملوانے لے چلوں۔ اینن ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کا ہاتھ دانت کے پنجے سے مشابہ معلوم ہوتا تھا، رنگت کچھ تانبے جیسی تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلیک برڈ میرے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ میں نے فیونا کی طرف جھکتے ہوئے عاشقانہ لہجے میں پوچھا تم نہیں چلو گی جانے تمنا؟ میں نے یہ جملہ اردو میں بولا تھا، نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اردو بھی سمجھتی تھی، لیکن وہ بدستور انجان بنی سپاٹ چہرہ لیے میری طرف دیکھتی رہی۔ اینن بے تابی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا جب جانے تمنا کو بلایا جائے گا تو وہ بھی آ جائے گی، فی الحال تم تو چلو۔ میں نے فیونا کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے مجھے اس سے جدا ہوتے وقت شدید صدمہ ہو رہا ہو۔ وہ قدرے شرمیلے سے انداز میں مسکرا دی۔ میں اینن کے پیچھے چل دیا۔ اینن نے بھی جیب سے ویسا ہی ایک ریموٹ کنٹرول سا نکالا جیسا فیونا کے پاس تھا۔ اینن اور بلیک برڈ کے درمیان چلتے ہوئے میں ایک بار پھر اسی سیاہ دیواروں والی راہداری میں پہنچا۔ ان جگہوں کی ساخت اور ڈیزائننگ واقعی نہایت عجیب اور پرذہانت تھی۔ ایک اجنبی قطعاً اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کس سمت میں چل کر وہ کہاں پہنچے گا یا کس دیوار کے عقب میں کیا چیز ہے۔ اس بار مجھے ان دونوں کے ساتھ راہداری میں خاصی دور تک جانا پڑا۔ آخرکار ہم ایک سیاہ دیوار کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہ دیوار دور سے دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی، اس پر ننھا سا صرف ایک سرخ بٹن موتی کی طرح ابھرا ہوا تھا۔ اینن نے اس پر انگلی رکھی، اس کے ساتھ ہی ہم تیز روشنی میں نہا گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھیں چندیا گئیں اور مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی، مگر پھر نظر آ گیا کہ چھت میں ایک سفید دائرہ نمودار ہو چکا تھا جس سے کیمرے کی فلیش لائٹ جیسی تیز روشنی خارج ہو رہی تھی، مگر 2-3 سیکنڈ بعد ہی روشنی غائب ہو گئی، چھت دوبارہ سیاہ ہو گئی اور ہمارے سامنے لفٹ کے دروازے کی طرح ایک دروازہ کھل گیا۔ جس چیز میں ہم داخل ہوئے وہ لفٹ ہی معلوم ہوتی تھی، لیکن کچھ عجیب ہی الجھن میں ڈالنے والی لفٹ تھی۔ جب دروازہ بند ہو چکا اور لفٹ حرکت میں آتی محسوس ہوئی تو یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ اوپر جا رہی تھی یا نیچے۔ ایک لمحے کے لیے نیچے جانے کا احساس ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اوپر جاتی محسوس ہوئی۔ چند سیکنڈ بعد ہی لفٹ ساکت ہو گئی اور دروازہ کھل گیا، لیکن یہ وہ دروازہ نہیں تھا جس سے ہم اندر داخل ہوئے تھے۔ اب اس کی مخالف سمت میں دروازہ کھلا تھا۔ اس سے نکل کر چند قدم چل کر ہم ایک اور سیاہ دیوار کے سامنے پہنچے۔ اس میں دروازے سے مشابہ دودھیا رنگ کی شیشے کی سی ایک اسکرین نظر آ رہی تھی۔ اس کے عقب میں گویا دودھیا رنگ کے دھوئیں کے گہرے مرگولے چکرا رہے تھے۔ یہاں بھی اینن نے ننھا سا ایک سرخ بٹن دبایا، یہاں بھی اسی طرح 2-3 سیکنڈ کے لیے ہم پر سفید چمکیلی روشنی پڑی جس طرح پہلے پڑ چکی تھی اور وہ سفید دودھیا سا دروازہ کھل گیا۔ اس کے عقب میں واقعی کثیف دودھیا دھوئیں کے مرگولے چکرا رہے تھے۔ ان کے درمیان قدم رکھتے ہی مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ان مرگولوں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا اور یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں نرم روئی میں دھنسے چلے جا رہے تھے۔ چند سیکنڈ بعد میرے قدم گویا سخت زمین پر جا ٹکے۔ ہم دھوئیں کے گاڑے سفید مرگولوں سے بھی نکل آئے اور میں نے اپنے آپ کو ویسے ہی طویل و عریض حال میں کھڑا پایا جیسا میں ایک بار پہلے بھی دیکھ چکا تھا جب مجھے پہلی بار ریڈ ڈاٹ کے ٹھکانے پر لے جایا گیا تھا۔ اس خاص مقام پر باس ون وغیرہ نے مجھ سے مذاکرات کیے تھے۔ یہاں بھی چھت کی جگہ مصنوعی آسمان تھا۔ ایک طرف بل کھاتا پل نما راستہ اونچائی پر کہیں تاریکی میں مدغم ہو رہا تھا۔ پہاڑیاں تھیں، ایک طرف بلند و بالا ایکویریم تھا جو مصنوعی آسمان سے جڑا محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں خوب روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اندر بالکل سمندر کا سما تخلیق کر دیا گیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کا پانی کسی پہاڑی چشمے سے بھی زیادہ شفاف تھا، ہر چیز صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ یہاں بھی ایکویریم کے سامنے ایک شاہانہ سی کرسی موجود تھی۔ ایک گوشے میں سفید کانفرنس ٹیبل لگی ہوئی تھی۔ گردی کے ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی میں پہلے دیکھ چکا تھا، لیکن یہ جگہ بہرحال وہ نہیں تھی۔ ایک تو اس میں داخلے کا راستہ اور طریقہ مختلف تھا، دوسرے یہاں کی چیزوں کے
سائز میں تھوڑا سا فرق تھا، یہاں کی ہر چیز پہلے والے دربار کے مقابلے میں ذرا بڑی نظر آ رہی تھی۔ یہاں پہنچتے ہی گویا بلیک برڈ کی حیوانی جبلت عود کر آئی، یا پھر شاید اس کی کوئی اور وجہ تھی کہ وہ فوراً اپنی پینٹ شرٹ ٹائی اور جوگر سمیت دو ٹانگوں پر چلتے چلتے یکدم چاروں ہاتھ پیروں پر آ گیا اور کلانچے بھرتا ہوا پل نما راستے کیٹ واک پر جا چڑھا اور خاصی دور چلا گیا۔ جہاں روشنی ذرا کم تھی وہاں وہ کیٹ واک کی نیچی سی منڈیر پر اپنی مٹھی پر تھوڑی ٹکا کر فلسفیوں کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ شاید اس انداز میں بھی کوئی خاص مصلحت تھی۔ مجھے یاد تھا کہ بالکل اسی طرح میں نے پچھلی مرتبہ بلیک برڈ 1 کو، اگر وہ واقعی بلیک برڈ 1 تھا، کیٹ واک پر بیٹھتے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے شبہ ہوا کہ کہیں میں نیند میں تو نہیں تھا، کہیں میرا ذہن تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس منظر کو خواب کی صورت میں دہرا تو نہیں رہا تھا۔ اینن میرے تاثرات دیکھ کر گویا میرے خیالات پڑھتے ہوئے بولا، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تم پہلے گئے تھے اور نہ تم خواب دیکھ رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے، میری معلومات میں یہ بیش بہا اضافہ مت کرو۔ میں نے بیزاری کا اظہار کرنے کی کوشش کی، پھر ایکویریم وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ تمہارا ٹریڈ مارک ہے کیا؟ اس جگہ یہ تمام چیزیں موجود ہونا اور یہ اسی انداز کی سیٹنگ وغیرہ ضروری ہے کیا؟